صفحہ نمبر 31، سطر نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج کا سبق حج کے متعلق احکامات پر مشتمل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کے آخر الف لام میم پہلے پارے کے آخر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، بنائے بیت اللہ کعبہ شریف کی تعمیر کا ذکر، پھر تھوڑے ہی فاصلے پر تحویل قبلہ کا ذکر آیا تھا، قبلہ بدلنے کا حکم، پھر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ سے صفا اور مروہ کا ذکر آیا تھا۔ تو یہ سارے مضامین حج سے متعلق ہیں، کیونکہ حج صفا مروہ، اسی طرح بیت اللہ، مسجد حرام، انہی مقامات پر ہوتا ہے۔ اس لیے جو سبق آج کا ہے اس میں زیادہ تر مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک تمہیدی بات شروع میں سمجھ لیں گے تو پھر ترجمے کے ساتھ ساتھ مسئلے سمجھ میں آتے جائیں گے۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھیں کہ حج اسلامی احکام میں عبادات کے اندر چوتھا حکم ہے۔ عبادات 5 ہیں، کو اسلام کی بنیاد کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور 5واں جہاد۔ اس پر اتفاق ہے کہ یہ 5 تو عبادات ہیں۔ تو چوتھا نمبر حج کا ہے۔ حج کی فرضیت سے متعلق سورہ آل عمران میں آیت آئی ہے، چوتھے پارے کے بالکل شروع میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس آیت سے حج کا فرض ہونا امت کے اوپر سمجھ میں آتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ حج کریں۔
کہاں کریں گے؟ حج البیت، بیت اللہ شریف۔ کون کرے گا حج؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو۔ اور استطاعت کی پھر تفصیل ہے کہ حج کے آنے جانے کا خرچہ، جتنا وقت حج میں لگے گا اتنے دن کا اپنا خرچہ اور اپنی غیر موجودگی میں عیال کا خرچہ یہ اٹھا سکتا ہو بغیر قرض کے۔ اور اس کو کوئی ایسا عذر نہ ہو جو حج کے سفر میں مانع ہو۔ مثال کے طور پر ایسا معذور ہے کہ اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے، دوسرے کا نہیں، اور اکیلا جا نہیں سکتا، نابینا ہے، لنگڑا ہے، یا ایسا بیمار ہے کہ سفر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جس کو طاقت ہی نہ ہو حج کی، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ حج نہیں کرے گا، اس پر حج کا حکم لاگو نہیں۔ اگر وہ حج کر لے تو اس کا حج نفلی ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، تفصیل سے فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے، لیکن چونکہ یہاں جو مسئلے آ رہے ہیں ان میں سے 2 قسم حج کی ایسی ہیں جن کے متعلق مسائل بیان کیے گئے۔ حج کی ایک قسم کو کہتے ہیں حج افراد۔ حج افراد کا مطلب ہے کوئی آدمی احرام باندھے، حج کی نیت سے جا کر حج کرے اور واپس آ جائے، اس میں عمرہ بالکل نہ کرے، اس کو کہتے ہیں حج افراد، تنہا حج کا۔ دوسری حج کی قسم یہ ہے کہ حج کا سفر کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کر کے آتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں پھر۔ ایک قسم وہ ہے کہ اس آدمی نے احرام باندھا حج کا، جا کر وہاں پہلے عمرہ کیا، عمرہ کر کے دیکھا حج کا وقت قریب ہے، زمانہ قریب آ رہا ہے، ہفتہ ہے، 10 دن ہے، 5 دن ہے، اس نے احرام نہیں کھولا، اس نے شروع میں ہی نیت کر لی تھی کہ جو احرام میں باندھ رہا ہوں اسی احرام پر میں عمرہ بھی کروں گا، حج بھی کروں گا، تو اس کے لیے احرام کھولنے کی اجازت نہیں، یہ حج سے فارغ ہو کر احرام کھولے گا۔ اس میں پابندیاں زیادہ ہیں، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ قران کا مطلب ہے اس نے عمرے اور حج کو ملا دیا ایک ہی احرام۔ تیسری صورت حج کی جو عام طور پہ حاجی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب ہے یہاں سے حج کے لیے نکلا ہے لیکن پہلے اس نے جو احرام باندھا وہ عمرے کا باندھا، اس لیے کہ حج میں بڑا زمانہ ہے، تو جا کر عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، اب بیٹھ کے وہاں انتظار کر رہا ہے، جب حج کا زمانہ آئے گا وہیں احرام باندھے گا، وہیں حج کرے گا اور احرام کھول دے گا۔ یہ 3 قسمیں ہیں حج کی۔ آج کل آفاقی لوگ، آفاقی کا مطلب ہے وہ لوگ جو میقات سے باہر ہیں۔ اب آپ کو میں ایسے سمجھاؤں کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے ارد گرد مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد حرام۔ اس کے بعد پھر جیسے ہمارے یہاں بلا تشبیہ میونسپلٹی کا ایریا ہوتا ہے نا، ایسے ہی خانہ کعبہ کے آس پاس، مکہ مکرمہ کے آس پاس کچھ خاص مقامات ہیں، اس کے اندر حرم کی حد ہے۔ حرم کی حد کا مطلب ہے یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر بہت سارے جائز کام کرنے کی بھی اجازت نہیں، جائز کام کرنے کی بھی اجازت ان میں اس ایریا میں نہیں، تو اس کو کہتے ہیں حدود حرم۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا ایریا ہے، اس کو کہتے ہیں میقات، حدود میقات۔ میقات کا مطلب ہے کہ جو آدمی مثلا ہندوستان سے حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک خاص جگہ ہے، ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان میں ایک خاص جگہ ہے، اس جگہ پہنچنے سے پہلے یہ احرام باندھ لے۔ اس جگہ کو بغیر احرام کے کراس کرنے کی اجازت نہیں، جیسے بارڈر لائن ہوتی ہے ایک ملک کی اور دوسرے ملک کی، تو ویزا لیے بغیر اس کو پار نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں میقات۔ تو ساری دنیا میں چاروں طرف جو لوگ بستے ہیں جو میقات کی حد سے باہر ہیں، جیسے تو ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے آفاقی۔ آفاقی مانے باہر کے لوگ۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم حج یا عمرے کی نیت سے وہاں جائیں گے، ہمیں اپنے ملک سے یا وہاں قریب میں پہنچ کر میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہوگا، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ ایسے ہی چلیں گے تو دم دینا پڑے گا۔ دم کا مطلب ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے نا، ایسے حج میں غلطی ہوتی ہے تو ایک جانور قربان کرنا پڑتا ہے حدود حرم میں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 2 باتیں میں نے بتلائی، حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ نمبر 2 آفاقی، جو میقات سے باہر، اور دوسرا حلی۔
ہلی کا مطلب ہے جو میقات اور حدود حرم کے درمیان میں رہتا ہے، اور تیسرا ہے وہ جو حرم کا رہنے والا آدمی ہے، اندر میونسپلٹی ایریا مان لو جو حرم کا اندر، جو وہاں کے لوگ ہیں نا جو اندر حرم شریف کے آس پاس یعنی مکہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ جب بھی حج کرتے ہیں صرف حج کرتے ہیں، وہ عمرہ ساتھ نہیں کر سکتے، ان کو عمرہ کرنے کی اجازت۔ حج کا زمانہ پہلے سن لیں، حج کا زمانہ ہے عید کا، رمضان کے بعد جو عید کا چاند نظر آتا ہے، بس عید کا چاند نظر آتے ہی حج کا زمانہ شروع ہو۔ اب یہ فوراً عید کا چاند نظر آنے کے بعد شوال میں ہی عید کے بعد اگلے عید تک جو درمیان ہے، اس میں کسی وقت بھی یہ حج کی نیت سے احرام باندھے گا تو اس کا احرام باندھنا جائز ہے۔ لیکن یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں وہاں کے مقامی لوگ جو ہے وہ عمرہ نہیں کرتے، کیونکہ پورے سال ان کے پاس عمرہ کرنے کا وقت ہے۔ باہر والا جو ہوگا یہ جو جائے گا، اس بیچارے کو 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کرنا ہے، تو 2 سفر نہیں کر سکتا، اس لیے حکومت نے بھی ایسا انتظام کیا کہ 40 دن کا اس کا سفر ہوتا ہے، یہ پہلے ہی چلے جاتے ہیں، جا کر عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے وہاں کی جگہوں کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب زمانہ آتا ہے حج کا تو حج کا احرام باندھ کے حج کرتے ہیں۔ آئے نا مسئلہ سمجھ؟ تو جو آفاقی ہے، آفاقی کا مطلب ہم لوگ مثلا جو میقات سے باہر ہیں، ہمارے بارے میں حکم کیا ہے؟ اب آیت سنتے جائیں، جہاں جہاں مسئلہ آئے گا بتاتا جاؤں گا۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، تم حج کو اور عمرے کو پورا کرو اور یہ اللہ کے لیے کرو، یعنی حج و عمرہ جب بھی کرو تو حاجی کہلانے کے لیے، ٹور کرنے کے لیے، وہاں کی جگہ دیکھنے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے جاؤ۔ اور پورا کرنے کا مطلب یہ ہے اگر تم نے احرام باندھ لیا ہے تو اب احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم حج یا عمرے کا عمل پورا نہ کر لو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی مسجد میں آیا، اس کو اختیار ہے یہ نماز کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے یا نماز نہ پڑھے، بیٹھ جائے، انتظار کرے، لیکن اگر اس نے آتے ہی نفل نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کا یہ کہنا صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ جو ابھی تک اس کو اختیار تھا نا 2 رکعت پڑھنے کا، یہ اختیار ختم ہو گیا، اب یہ نماز 2 رکعت اس پر واجب ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ نماز کو توڑتا ہے تو اس نماز کی اس کو قضا کرنی پڑے، یہ نفل اس نے شروع کر دیا تو اس پر واجب ہو۔ ایسے احرام باندھ لیا تو عمرہ شروع ہو گیا، احرام باندھ لیا تو حج شروع۔ اب اس کو کسی بھی عذر کی وجہ سے احرام کھول کر اپنا عمرہ اور حج چھوڑنے کی اجازت نہیں، یہ مطلب ہے اتمو، جب تم نے احرام باندھ لیا تو اب پورا کرو حج عمرہ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لیکن اگر تم کو روک دیا جائے، ایسے حالات بن گئے کہ احرام تو باندھ لیا تھا، احرام باندھنے کے بعد اب یہ آدمی محرم بن گیا، حالت احرام میں ہے، لیکن ایسے حالات پیش آ گئے کہ یہ اب حج نہیں کر سکتا۔ مثلا یہاں سے حاجی جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ احرام نہیں باندھتے، وہ دلی ایئرپورٹ پہ احرام باندھتے ہیں سری نگر پہ، تو یہاں سے سری نگر جاتے جاتے اس کو اختیار ہے چاہے واپس آ جائے چاہے چلا جائے، لیکن اگر اس نے احرام باندھ لیا اور لبیک اللہم لبیک ایک دفعہ پڑھ لیا، چاہے یہ گھر سے پڑھے، اب اس کو گھر واپس لوٹنے کی اور اس کو احرام کھولنے کی اجازت نہیں۔ لیکن کوئی ایسی پریشانی ہو گئی کہ یہ حج نہیں کر سکتا، اس نے احرام باندھا، ایئرپورٹ پہ پہنچا، اچانک چیکنگ ہو گئی اور اس کا پاسپورٹ دیکھے کہا بھی تم حج پہ نہیں جا سکتے، حکومت کی طرف سے تم مشکوک آدمی۔ اب کیسے جائے گا یہ قانونی پابندی؟ اب کیا کرے یہ آدمی؟ ادھر سے حکم ہے کہ حج پورا کرو، ادھر سے اس کو حج پر جانے کی اجازت نہیں۔ یا دوسری صورت، اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، اب کہاں جائے گا؟ اس کو ہسپتال لے گئے، یا کوئی ایسی بیماری پیش آ گئی، ایسا عذر پیش آ گیا، تو اب کیا کریں؟ یا ایسے ہی مثلا عورت تھی، وہ نکلی تھی حج پہ اپنے شوہر کے ساتھ، ایئرپورٹ پہ پہنچی، شوہر مر گیا، احرام باندھ لیا ہے عورت نے بھی مرد نے بھی، تو یہ شوہر کے مرتے ہی عدت لازم ہو گئی اس پر، اور عدت میں اس کو اس طریقے سے سفر حج کی اجازت نہیں۔ یہ صورتیں پیش آ گئی، تو کیا کرے یہ آدمی؟ فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، اب اس کے لیے ایک صورت ہے کہ یہ حج کا احرام کھول دے، اور یہ جو احرام کھول دیا یہ غلط ہوا، اگرچہ یہ عذر کی وجہ سے ہوا، اب اس کے بدلے میں یہ ایک جانور اپنی طاقت کے مطابق بکری، گائے، اونٹ بھیجے کسی دوسرے حاجی کے ہاتھ کے، لے جاؤ اور حدود حرم میں جب وہاں پہنچو گے اس کو ذبح کرنا اور صدقہ کر دینا غریبوں کو۔ آج وہ صورت نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ بکری بھیجے جہاز میں، آج اس کی صورت یہ ہے کہ ایک درمیانی درجے کے جانور کی قیمت کسی حاجی کو دے دے کہ یہ لے جاؤ وہاں جا کے جانور خریدنا اور ذبح کر کے وہاں غریبوں میں تقسیم کر دے، اس کو کہتے ہیں حج۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہ دوسرا مسئلہ ہے
اس نے جو احرام باندھا تھا یہ احرام اب اس کو مجبوری کی وجہ سے کھولنا پڑا، تو کیسے کھولے؟ چادر ہٹا دے اور جو چاہے وہ کرنے لگ جائے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایسے نہیں. نماز کا حکم بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز شروع کی اور اب آپ کو پتہ لگا کوئی عذر پیش آ گیا ہے، مجھے نماز چھوڑنی ہے، تو ایسے چھوڑ کے بعد بھاگ جاؤ کھڑے کھڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. حالانکہ یہ سلام نہیں ہے، لیکن نماز کا ادب و احترام ہے کہ کم از کم ایسے کرو. ایسے نہیں کہ چھلانگ مارنے لگ جاؤ، شور کرنے لگ جاؤ، ادب و احترام ہوتا ہے. ایسے ہی حج سے فارغ ہونے کے لیے، حج کا احرام کھولنے کے لیے صورت یہ ہے کہ اپنا سر منڈوا دو یا بال کٹواؤ، اس کے بعد احرام کی چادریں کھول دو. یہ مسئلہ فرمایا ولا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سروں کو نہ منڈواؤ حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ تمہارا یہ جانور وہاں پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے. یہ جو جانور حاجی نے مجبوری کی وجہ سے خود نہیں جا سکا، کسی دوسرے کو دیا یا اس نے پیسے دے دیے، اور اس پیسے دینے کی وجہ سے وہ آدمی اب امانت دار ہو گیا، یہ وہاں جائے گا، جانور خریدے گا اور کہے گا ہمارے علاقے کا فلاں آدمی جو حج پر نکلا تھا ہمارے ساتھ، لیکن مجبوری کی وجہ سے پھر اس کو احرام کھولنا پڑا، تو یہ آدمی اب نہیں آیا، اس کے بدلے میں وہاں جانور ذبح کروں گا. تو یہ رابطہ کرے اس کے ساتھ وہاں پہنچ کر کہ ہاں بھائی میں نے تمہارے بدلے میں ایک جانور خرید کر اس کو ذبح، اس کے بعد یہ سر منڈوائے گا، اس کے بعد یہ احرام کھولے گا. تب تک اس کو سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، جو پابندیاں احرام کی ہیں. یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر تفصیل آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں تو آیت کو سمجھنا. ایک تیسری صورت فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. ایک آدمی ہے، اس نے احرام باندھ لیا تھا، پھر حج پر وہ نکلا بھی تھا، لیکن اچانک کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ حج پہ نہیں جا سکتا. اب اس نے کسی دوسرے حاجی صاحب کو کہا بھائی میں تو مجبور ہوں، اب میرے بدلے میں، اب چونکہ مجھ پر شریعت نے یہ لازم کیا صدقہ، تم یہ جانور لو اور جا کر وہاں ذبح کر دینا. اس نے دیر لگا دی، یہ اس کو فون پہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ملتا ہی نہیں ہے یہاں جانور، اور اس بیچارے کو ایسی تکلیف ہے کہ یہ زیادہ دیر سر پہ بال نہیں رکھ سکتا، تو یہ مجبور ہے. اب کیا کرے؟ شریعت نے سہولت رکھی کہ تم سر منڈوا، لیکن اس سر منڈوانے کے بعد اب اس کے بدلے میں اور ایک تم کو کام کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ 3 کاموں میں اختیار ہے. ففدیۃ، اس کے بدلے میں تم فدیہ دو، اس لیے کہ جانور ذبح ہونے سے پہلے تم نے سر منڈوا لیا ہے اور احرام کھول دیا ہے. فدیہ دو. فدیہ کیا؟ 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، مطلب 1200 روپے کی قیمت، جو صدقۃ الفطر ہوتی ہے نا 6 مسکینوں کو. اس کی تفصیل جہاں نہیں آئی، اس کی تفصیل حدیث میں ایک صورت. نمبر 2 من صیام، 3 روزے رکھو. یا تو 3 روزے رکھو، اگر روزے نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی ایسا معذور بوڑھا ہے، بیمار ہے، تو پھر وہ 6 مسکینوں کو 2 ٹائم کا. او نسک، یا پھر کوئی جانور ہی قربان کرے، اس کے بدلے میں جانور ہی ذبح کرے. ایک صورت یہ ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب مطمئن ہو جائے، ایسے حالات نہ رہے، بیمار ٹھیک ہو جائے اور جو پابندی تھی وہ پابندی ختم ہو جائے، تو کیا کرے؟ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو اب اس کو حج کرنا پڑے گا. پھر جو آدمی اب تمتع بالحج والعمرہ کرے، یہ ایک نیا مسئلہ ہے. وہ آدمی جو حج کے لیے نکلا ہے لیکن حج کا سفر ہے 40 دن کا، 40 دن یہ احرام کی حالت میں نہیں رہ سکتا. یہ گیا، اس نے جا کر احرام کھولا عمرہ کر کے، اور پھر احرام کھولنے کے بعد حج کا احرام باندھا. ایک صورت. دوسری صورت، یہ آدمی گیا ہے، اس نے حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں کیا، یہ حج قران ہے. آج کوئی نہیں کرتا، یہ مشکل ہے. حج قران سب سے افضل ہے لیکن کرتا کوئی نہیں، کیونکہ مقامی جو ہیں وہاں کے وہ عمرہ نہیں کرتے، وہ صرف حج کرتے ہیں ان دنوں میں. اور باہر والے جو ہیں ان کی ترتیب حکومت نے ایسے بنا رکھی ہے کہ یہ حج کرتے ہیں تو حج سے پہلے پہنچ کر عمرہ کر کے فارغ ہوتے ہیں، پھر حج کا انتظار کرتے ہیں. حج کا پھر نیا احرام 8 تاریخ کو ذی الحج کو باندھنا پڑتا ہے. تو جو آدمی حج قران کرے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کو ملائے، اس نے بھی فائدہ اٹھایا نا. کیا فائدہ؟ کہ ایک ہی سفر میں اس نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کیا. چاہے اب یہ احرام ایک ہی رکھے، چاہے 2 الگ الگ احرام باندھے، تو اس نے جو ایک سفر میں 2 فائدے اٹھائے، اس کے لیے شریعت کا حکم ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ. اس کو چاہیے یہ وہاں ایک جانور بھی شکرانے میں ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ایک ہی سفر میں میرے حج بھی ہو گئے اور عمرے بھی ہو گئے. تو آج کل حاجی یہی کرتے ہیں، وہ پیسے یہی لے لیتے ہیں نا پہلے وہ جانور ذبح کرنے کے، وہ پیسے وہی ہیں جو حاجی قربانی کے لیتے ہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کو طاقت ہی نہ ہو کہ وہ وہاں قربانی کر سکے،
ایسا کوئی حاجی اس کے پاس صرف سفر خرچہ ہے لیکن قربانی کے پیسے نہیں. اب تو ایسی صورت ہی نہیں ہے. آج تو جو ہوتا ہے پہلے حکومت لے لیتی ہے. لیکن اگر کہیں ایسی صورت ہو جیسے پہلے ہوتا تھا تو پھر کیا کرے؟ اس کو اس کے بدلے میں 10 روزے رکھنے ہیں. لیکن ان 10 کی ترتیب یہ ہے کہ 3 وہیں رکھے گا، اور وہ 3 اس طرح رکھنا ہے کہ 9 تاریخ سے پہلے 3 مکمل ہو جانے چاہیے. 9 تاریخ یعنی عرفے کے دن سے پہلے 3 روزے اس کے مکمل ہو جانے چاہیے. اور 7 روزے حج مکمل ہونے کے بعد جب احرام کھول دے تب رکھے. پھر اس میں اختیار ہے، چاہے حرم میں رہتے ہوئے وہ 7 روزے رکھ لے، چاہے واپس اپنے ملک آ کر 7 روزے رکھے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 7 روزے مکمل ہوئے. یہ بدلہ ہے اس کا کہ یہ آدمی حج اور عمرہ دونوں ایک سفر میں کرتا ہے لیکن اس کے شکرانے میں قربانی نہیں ادا کر سکتا. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم صرف ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے آس پاس نہیں رہتے، حدود حرم میں نہیں رہتے. ان کے لیے حکم ہے، باہر والے یہ کریں. جو وہیں رہتے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حج اور عمرہ دونوں ساتھ نہیں کر سکتے. ان کو حج کے دنوں میں صرف کیا کرنا ہے؟ حج. تو اب یہ 2 باتیں ذہن میں رکھو. ایک ہے حج کا احرام باندھنا کب صحیح ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ حج کرنا کب صحیح ہے. عمرے کے لیے کوئی پابندی نہیں، پورے سال میں جب چاہے کرو. صرف حج کے 5 دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ. حاجی تو حاجی میں لگا رہے گا. اگر کوئی آدمی ان دنوں میں عمرہ کرتا ہے تو مکروہ تحریمی. جیسے مثال کے طور پہ فرض نماز چل رہی ہے تو کوئی آنے والا آ کر فرض نہیں پڑھتا اور کیا پڑھ رہا ہے تو نفل تو اس کے ہو جائیں گے لیکن مکروہ تحریمی. اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ فرض پڑھنا چاہیے. وقت ہے تو پھر یہ دونوں کام کرنا. تو جو آدمی حدود حرم میں رہتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پورے سال میں جب چاہے کر لے عمرہ، لیکن ایام حج میں عمرہ نہیں کرے گا. اور شوال سے لے کے اس دوران بھی عمرہ وہ نہ کرے. یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہیں. البتہ احرام کب باندھے گا؟ احرام باندھنے کی اجازت ہے، چاہے یہ 1 شوال کو یعنی عید الفطر چھوٹی عید کو احرام باندھ لے اور انتظار کرتا رہے 2 مہینے 10 دن، جب حج کا مہینہ آئے گا بقرہ عید تب حج کروں گا. 2 مہینے میں اگر اس نے احرام باندھ کے رکھا تو کوئی گناہ، اس کو خود جھیلنا ہے، پابندیاں ہیں. لیکن اگر کسی نے نہیں باندھا تو آخری وقت ہے 8 تاریخ کو صبح، 8 ذی الحج کو صبح اس نے احرام باندھنا ہی باندھنا ہے. اس وقت تو حج شروع ہو جاتا ہے. جو لوگ مسجد حرام کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، لیکن جو باہر والے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ قربانی کا جانور بھی ذبح کریں گے اور حج اور عمرہ دونوں ساتھ کریں گے. شکرانہ. واتقوا اللہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے ڈریں. حج کے سلسلے میں بار بار اس کا حکم ہے، اس لیے کہ حج ایسا سفر ہے اس میں بہت احتیاط کے باوجود خطائیں ہونے کا احتمال ہے. اور یہ عاشقانہ سفر ہے، ذرا سی بھی کوئی خدا نہ خواستہ بے ادبی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو وبال بھی اس کا بہت بڑا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حاجی بڑی تعداد میں حج کے لیے جاتے ہیں لیکن مسائل حج سے ناواقف ہیں یا سیکھتے نہیں ہیں. سیکھ بھی لیتے ہیں تو اپنے آس پڑوس، ساتھی، ہوٹل کے کمرے کے لوگ، اپنے گروپ والوں کے ساتھ مل جل کے کتنے ہی احکامات حج کے چھوڑ دیتے ہیں اور کتنی ہی بے اصولیاں کرتے ہیں. اس کا پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے کیا ہو رہا ہے. واتقوا اللہ، اصل تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور یہ بات جانو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. جب اس کے ہاں سختی ہے تو اس سے ڈرنا بھی بڑی تاکید کے ساتھ چاہیے کہ جو غلطی ہوگی اس کی سزا بھی بڑی ہوگی. الحج اشہر معلومات، حج کے متعین چند مہینے، اشہر شہر کی جگہ، حج کے ایام متعین ہیں اور حج کے مہینے بھی متعین. ایام تو یہ ہے 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 تاریخیں ذی الحج کی، 8، 9، 10، 11، 12، ان 5 دنوں میں حج ہوتا ہے. لیکن احرام باندھ سکتا ہے آدمی 1 شوال سے، تو 1 شوال سے 10 ذی الحج تک 2.5 مہینے تقریباً، تو 2.5 مہینے کا زمانہ ہے جس میں حج کا احرام باندھنے کی اجازت ہے. آج اگر کوئی آدمی حج کا احرام باندھے تو جائز نہیں ہے، اس کا احرام نہیں ہے. البتہ رمضان کے بعد، عید کا چاند نظر آنے کے بعد باندھ لے گا تو پھر اگر اسی وقت سفر شروع کر دے تو حج کا سفر جس کا شروع ہوگا. فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان دنوں میں یعنی ان 2.5 مہینے کے زمانے میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا. اپنے اوپر حج کو فرض کرنے کا مطلب ہے احرام باندھ کے حج شروع کر لیا. تو اب کیا کرے؟ فلا رفث، ایک تو رفث نہیں کرے گا، ولا فسوق، ایک فسوق کی گنجائش نہیں، ولا جدال، اور جدال کی گنجائش نہیں فی الحج میں.
رفث کا مطلب ہے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جو جنسی عمل سے متعلق ہو. صحبت نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تو زیادہ نازک مسئلہ ہے، اس کو الگ سے بیان کیا، اس کا آگے میں مسئلہ بتلاؤں گا. گلے نہیں مل سکتا، بوسہ نہیں دے سکتا، بغیر کسی حائل کے، کپڑے کے، اس کے جسم سے اپنا جسم نہیں ملا سکتا. حتیٰ کہ اس کے ساتھ وہ باتیں جو ہنسی مذاق میں تنہائی میں کی جا سکتی ہیں، ایسی بے حیائی کی بات جو عورت سے کرنا جائز ہے اپنی بیوی سے، احرام باندھنے کے بعد وہ بات کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں منع ہیں. البتہ ان میں ایک چیز بات یاد رکھنی چاہیے، احرام باندھنے کے بعد ہے کیا اصل میں پابندی؟ 6 پابندیاں ہیں. احرام باندھ جاتی ہیں تو کتنی پابندیاں ہیں؟ 6. نمبر 1، صحبت نہیں کر سکتا بیوی کے ساتھ. نمبر 2، شکار نہیں کر سکتا. شکار نہیں کر سکتا. کسی دوسرے کو شکار کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا کہ میں تو شکار نہیں کر سکتا ہوں، میں احرام میں ہوں، تم احرام میں نہیں ہو، فلاں جگہ جانور ہے اس کو مارو پکڑو. شکار کی بھی اجازت. نمبر 3، خوشبو نہیں لگا سکتا. نمبر 4، ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتا. یہ تو دونوں کے لیے. اور ایک پابندی ہے عورت کے لیے کہ وہ چہرہ اور ہاتھ یہ نہیں ڈھکے گی، چہرہ ہاتھ وغیرہ. اور ایک پابندی ہے مرد کے لیے خاص، وہ یہ ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا، اس کو چادریں پہنیں. یہ 6 پابندی ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی اگر حالت احرام میں ایسی کر دی جو اس کے منافی ہے، یعنی احرام کی ممنوعات جو چیزیں منع ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے اس کو فدیہ دینا پڑے گا. فدیہ کی پھر تفصیل آگے آ رہی ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں حج ہی ٹوٹ جائے گا، حج ہوا ہی نہیں، اب اس کو نئے سال دوبارہ حج کرنے آنا ہے، چاہے یہ جانور بھی ذبح کرے. مثال کے طور پہ اس نے حالت احرام باندھ دیا، بیوی ساتھ ہے اور حج شروع ہو گیا، اور اس نے حالت احرام میں عرفات کا جو میدان ہے اس میں حاضری سے پہلے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، تو اس کا حج فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا. اس کو اب اس کے بدلے ایک تو وہاں اونٹ ذبح کرنا ہے، اور اگلے سال پھر اس کو حج دوبارہ کرنا ہے. اور باقی جو ہیں ان میں حج ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ان میں حج میں کمزوری آ جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے. اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا پڑتا ہے. فلا رفث کا مطلب ہے بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرے. اور اس میں پھر ساری چیزیں آ گئی، وہ ساری چیزیں. اچھا، اس کو الگ سے میں یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ آگے آ رہا ولا فسوق کا، گناہ نہ کرے. گناہ کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں گناہ کا مطلب ہے بالکل گناہ نہ کرے، یعنی عام حالات میں تو گناہ کرنا ہی نہیں ہے، اس میں اور زیادہ اہتمام کرے، کیونکہ خطرہ زیادہ ہے گناہ کا. خطرہ مثلا ایک گناہ کا خطرہ یہ ہے کہ 5 دن حالت احرام میں طواف کرو گے، عورتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، اجنبی غیر محرم عورتیں، کتنا اپنے آپ کو بچاؤ گے، نظر کتنی بچاؤ گے. عرفات میں اور مینا میں لاکھوں انسان ہیں، مرد عورت، تمہارے جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہے، کسی کی عورت ادھر سے ٹکرا رہی ہے، کسی کی ادھر سے، گناہ ہونے کا امکان. کمرے کے 4 ساتھی 8-10 ساتھی مختلف ذہنوں کے ہیں، لڑائی جھگڑے کا امکان ہے. آدمی اچانک ضرورت مند ہو گیا، کوئی چیز کسی کے نظر آئی، چوری کے خطرات ہیں. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو وہاں سہولت سے کر سکتا ہے آدمی، اور کسی کو پتہ بھی. اس لیے ولا فسوق میں سب چیزیں آ گئی، کوئی گناہ نہیں کرنا. لیکن لا رفث کہہ دیا کہ یہ بھی گناہ ہے کہ جیسے تم اجنبی عورت کے ساتھ وہاں خدا نخواستہ بدکاری کرو، ایسے ہی اپنی بیوی بھی حرام ہے اسی درجے کی، اس کے ساتھ بھی قریب نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ حلال چیزیں بھی بعض صورتوں میں اس درجے کی حرام ہو جاتی ہیں جیسے حرام پہلے سے حرام ہے. ولا فسوق اور باقی گناہ. بعض علماء فرماتے ہیں ولا فسوق کا مطلب عام گناہ نہیں، ولا فسوق کا مطلب ہے وہ گناہ جو حالت احرام میں منع ہے، یعنی خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا وغیرہ ذالک، یہ کام بھی مت کرو. ولا جدال، اور جھگڑے نہ کرو، اس لیے کہ جھگڑے کے امکانات زیادہ ہیں. فی الحج، حج میں تو بالکل اس کی گنجائش نہیں. اور حج کا مطلب ہے حالت احرام میں، یہ اس کے لیے جو عمرہ کر رہا ہے اس کی پابندی، جو حج کر رہا ہے اس کے لیے پابندی. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. ہاں تم اگر کوئی نیکی کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی جتنا تم اپنے آپ کو لگاؤ گے نا حج میں اور عمرے میں، عبادت میں، محنت میں، تو اللہ تمہارے عمل کو جان رہا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. جب جانتا ہے تو تم کو اجر بھی ملے. وتزودوا، اور تم ایک کام کرو، زاد راہ اختیار کرو. حج پر جاؤ نا تو کچھ اپنا انتظام کرو. تزودوا میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، سفر حج کا سامان ساتھ لے کے جاؤ، پیسہ بقدر ضرورت، باقی کپڑے وغیرہ یہ چیز.
نمبر 2، سفر حج کا سب سے بڑا زاد راہ ہے عمل. تو وتزودوا کا مطلب ہے وہاں خالی بس نہیں کہ ہم حج کرنے آئے اب کیا باقی بازار میں گھومیں گے، نہیں، جتنا وقت ملا ہے تزودوا، کچھ کما لو، درود شریف پڑھو، کلمات طیبہ پڑھو، استغفار پڑھو، نوافل پڑھو، طواف کرو، عمرے کرو، کچھ نہ کچھ عمل کرتے رہو. فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے بہترین زاد راہ سامان سفر جو ہے وہ تقوی ہے. یہاں تقوی کا مطلب وہ تقوی نہیں جو آج تک بتا رہے تھے، یہاں تقوی کا مطلب ہے بچنا بھیک مانگنے سے. مطلب یہ مت کہو چلو جی حج کر رہے ہیں ہم تو اللہ کے مہمان ہیں تھی حج بوجھ کر پانی چار مجھ نے پوسا موسا پوچھو بس پانی کی. وہاں جب چلا گیا وہاں بھوک لگی، اب کسی کو کہتا ہے پیسہ نہیں ہے تو مجھے کھانا کھلا دو، مجھے یہ پیسے نہیں ہیں، مجھے فلاں چیز کی ضرورت پڑی ہے، یہ پیسے دے دو. یہ اگر تم کہو گے تو پھر اس کی وجہ سے تم دوران حج بھی اللہ کے دربار کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو. یہ بھیک مانگنا اس سے بہتر ہے گھر سے سامان لے کے جاؤ. یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے. اپنی ضرورت کا سامان خود لو تاکہ دوسرے کی خدمت کر سکو، دوسروں کا محتاج نہ بنو. واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. اللہ فرماتے ہیں واتقونی، مجھ سے ڈرتے رہو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ نیا حکم ہے. حج کے دوران پہلے جب اسلام کے احکامات حج کے نہیں تھے اس سے پہلے مکہ کے مشرک اور دوسرے اقوام بھی حج کیا کرتے، اور حج کے لیے وہ یہی طریقہ تھا، طواف کرتے تھے، عرفات جاتے تھے، مینا جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. لیکن مکہ والوں نے کچھ ایسی رسمیں گھڑ رکھی تھی حج میں، جیسے طواف کرتے تھے تو ننگے کرتے تھے، اور سبحان اللہ الحمدللہ کرنے کے بجائے تالیاں بجاتے تھے. یہ انہیں بنا رکھا تھا. عرفات میں جایا کرتے تھے تو جو خاص مکہ کے لوگ تھے وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے. مکہ مکرمہ سے عرفات درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے مشعر حرام، ایک پہاڑ ہے. مکہ مکرمہ سے عرفات ایک میدان کا نام ہے، درمیان میں تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس دوران درمیان میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے مشعر حرام. مشعر کا مطلب ہے نشانی، حرام مانے عظمت اور عزت، عزت والی نشانی. اسلام کی نشانی میں سے ایک بڑی نشانی ہے وہ پہاڑ، اس کی ایک الگ تاریخ ہے. اس کے دامن میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہے مزدلفہ. میدان کا نام بھی ہے مزدلفہ، جس میدان میں وہ پہاڑ ہے. تو مزدلفہ جو ہے یہ حد ہے حرم کی، اس سے اندر حرم ہے، اس سے باہر حل ہے. تو عرفات جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے. مکہ کے لوگ جو تھے نا، ان کی رسموں میں سے ایک رسم یہ تھی کہ جب وہ جایا کرتے تھے وہ خود بیٹھ جاتے تھے وہیں میدان مزدلفہ میں، اور عرفہ کے میدان میں جب نکلنا ہوتا تو کہتے تھے ہم کیوں جائیں گے، ہم مکہ کے لوگ ہیں، ہم حرم کی حدود سے، میونسپلٹی ایریا سے باہر جانے والے نہیں ہیں، تم جاؤ، تم باہر کے لوگ ہو. تو باقی لوگ جایا کرتے تھے وہاں عرفات کے میدان میں، یہ وہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے، اور جب وہ آ جاتے تھے ان کے ساتھ مل کے پھر مکہ شریف واپس آتے تھے. جن نے حج نہیں کیا یا وہاں کی پوری صورتحال نہیں جانتے اس کے لیے، ان سب کے لیے یہ بات بالکل عجیب سے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی پوری صورتحال، لیکن جو وہاں جا چکے ہیں نا ان کو سمجھ میں آئے گی. فی الحال آپ مسئلہ سنیں، کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حج سیکھنا چاہیے. اور اس وقت قرآن پاک کی آیات سامنے تو کم از کم کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے. ایک تو ان کی یہ بیماری تھی. دوسری بیماری یہ تھی کہ جب حج شروع ہوتا تھا تو مزدلفہ کا میدان بہت بڑا میدان ہے ایک، تو مزدلفہ کے میدان میں رات کو رکنا پڑتا ہے. وہ سوچتے تھے یہ بہت موقع اچھا ہے، مکہ والے وہ اس دن وہاں دکانیں لگایا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نا اجتماع میں جب ہوتا ہے وہ ہوٹلیں لگتی ہیں جیسے میلے لگتے ہیں، تو انہوں نے میلہ بنا رکھا تھا، وہاں دکانیں لگاتے تھے اور باہر سے آنے والوں کو مال بیچا کرتے تھے. تیسری ایک بڑی بیماری ان کی یہ تھی مشرکین مکہ کی کہ وہاں ایک مسجد بن گئی. اب پہلے تو وہاں مسجد نہیں تھی، اس پہاڑ کے پاس بیٹھتے تھے اور پھر باضابطہ وہ دربار سجاتے تھے، اور جو باہر سے آنے والے تھے ان کے سامنے تقریریں کیا کرتے تھے. ان کو کہتے تھے تم جانتے ہم کون ہیں، ہم مکہ کے لوگ ہیں، اتنے بڑے آباء و اجداد اور ہمارے گزرے ہیں، اور ایسی ہماری نسل اور ایسا ہمارا خاندان. لوگوں کو اپنے خاندان سے ڈرایا کرتے تھے. ان کی تعریف ہے، دادا میرا ایسا تھا، پردادا ایسا تھا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں. ان بیماریوں کا قلع کما کیا ہے. جب اسلام آیا تو اس پر پابندی لگ گئی کہ یہ دکانداریاں نہ کرو. اب دکانداری نہ کرے تو ایک صحابی حضرت علی کے پاس آئے ایک شخص اور کہنے لگے کہ کیا ہم جو وہاں جاتے ہیں، ہمارے پاس ایک اونٹ ہے، میرے پاس ایک اونٹ ہے، میں اس اونٹ پر حاجیوں کو بٹھا کر لے جاتا ہوں، جیسے آج کل گاڑیاں چلتی ہیں، اس کا کام ہو جاتا ہے، میں بھی حج ساتھ میں کر لیتا ہوں، غریب آدمی ہوں، میرا چونکہ گزارا اسی اونٹ پر ہے، وہ مجھے اس کا کچھ کرایہ دے دیتا ہے. تو کیا اس پر پابندی لگا دی شریعت نے؟ تو حضرت علی نے فرمایا جو سوال تم نے مجھ سے کیا نا، یہی سوال ایک ساتھی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا.
کہ میرے پاس اونٹ ہے، میں حاجی کو اس پر بٹھا کر لے جاتا ہوں، خود بھی حج کر لیتا ہوں، وہ بھی حج کرتا ہے، اس کو سواری مل جاتی ہے، مجھے اس کے بدلے میں تھوڑا سا پیسہ مل جاتا ہے، تو شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ اس کی بھی اجازت نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، یہ جائز اتنا، کیونکہ تمہارا مقصود اصل میں یہ نہیں ہے، یہ تو ایک تمہاری ضرورت پوری ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں اے حاجیو، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اگر تم حج پر جاؤ تمہاری نیت اچھی ہو، لیکن پھر وہاں تم کو موقع مل گیا، تم نے کوئی چیز خرید لی یا آپ نے کوئی چیز بیچ دی، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہاری نیت ہی یہ ہو کہ ہم حج پر جا رہے ہیں اس لیے کہ حج کے موقع پر دنیا جہان کے لوگ آتے ہیں، اور میرے کشمیر میں بہت ساری ایسی چیزیں جو وہاں نہیں ملتی، تو بہت سارا سامان یہاں سے لے گئے کہ ہاں تو لوگوں کو پتہ حج کرنے، اور وہاں حج کرے یا نہ کرے لیکن اپنا مال بیچنے کے چکر میں ہے، تو اس نے حج کو بنا لیا ہے بہانہ اور اصل میں بیپار کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو تو اس میں تم پر کوئی حرج کر سکتے ہو وہاں، لیکن اس کو ضرورت کی حد تک رکھو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اب جب تم عرفات کے میدان سے واپس آتے ہو تو پھر اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں مت سنایا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کہاں؟ جب مزدلفہ میں واپس آتے تھے نا، ایک میدان ہے مزدلفہ کا، ایک میدان ہے عرفات کا، حاجی کو دونوں جگہ جانا پڑتا ہے، تو میدان عرفات سے جب واپس آتے تھے تو پھر وہ واپس آنے کے بعد جب بیٹھتے تھے بیچارے حجاج وہاں، تو یہ مکہ والے وہ خود تو وہاں جاتے نہیں تھے، ان کو کہتے تھے آؤ سنو ہمارا خاندان کتنا بڑا ہے، ہم کتنے اونچے عالی نسب والے لوگ ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ نہ کیا کرو، مشعر حرام کے پاس جب تم واپس آ جاؤ عرفات سے، فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، وذکروہ کما ہداکم، اور ایسے ذکر کرو جیسے اس نے تم کو سکھایا۔ کیا کہ عرفات میں دعائیں کرو، اور عرفات میں ظہر اور عصر دونوں ایک وقت میں پڑھنی ہے میدان عرفات میں، اور دل چاہتا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہیں، لیکن وہاں کما ہداکم، جیسے اللہ نے کہہ دیا ایسے کرو، اپنی منمانی نہ کرو، وہاں عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھو، اور ظہر کی دو سنتیں جو ہیں وہ بھی پڑھنی نہیں، سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کھڑے ہو گئے دوبارہ عصر، پھر اب چلے گئے یہ کہاں؟ مغرب، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ میں، راستے میں اذان ہو گئی، مغرب کا وقت بھی ہو گیا، لیکن ان کو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی منمانی مت کرو، اللہ آج کہتا ہے نہیں پڑھنی ہے مغرب، تم کو تو نہیں پڑھنی ہے، وہ مزدلفہ پہنچو گے عشاء کی نماز پڑھو گے تو اس وقت عشاء کا قضا ہو جائے گی، اس وقت پڑھنا، تو کما ہداکم کا مطلب ہے جیسے اللہ تم کو بتا رہا ہے نا مجھے یاد کرو ایسے کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکامات اللہ کے حکم کے تابع ہیں، انسان کی اپنی طبیعت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اچھے کام ہماری اپنی رسموں کے داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، جیسے صدقہ خیرات، غریبوں کی مدد، غریبوں کو کھانا کھلانا، یا جیسے کل عاشورہ آ رہا ہے 10 محرم، یا عرفہ، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شرعی اعتبار سے لازم نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس عمل کو لازم کر دیا ہے، شریعت نے لازم نہیں کیا تھا، اس وجہ سے علماء اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو ایسے کرو عمل جیسے اللہ بتا رہا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، حالانکہ اس سے پہلے تم کو شریعت کے احکام کا پتہ لا علم تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر تم بھی وہاں سے واپس آیا کرو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ مکہ والے کیا کرتے تھے کہ وہ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلتے تھے، عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، رستے میں رک جاتے تھے، وہیں سے مزدلفہ سے واپس آتے تھے۔ شریعت نے فرمایا ایسا نہ کرو، جہاں باقی حاجی جاتے نا میدان عرفات میں، وہیں جایا کرو، وہاں سے واپس آیا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم پورا کر لو حج کے ارکان، مناسک منے حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اب اللہ کا ذکر کرو، کما کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے باپوں کو یاد کرو۔ اپنے باپوں کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے مطلبوں میں سے ایک چھوٹا سا مطلب سمجھو۔ باپ کو بچہ یاد کرتا ہے کہ باپ کو بڑا یاد کرتا ہے؟ باپ کی ضرورت زیادہ کس کو پڑتی ہے؟ بچے کو پڑتی ہے۔ تو بچے کو کسی نے باہر ذرا سا مارا تو کیا کہتا ہے؟ بابو کرتا نا، ابو، ذرا سی بات ہوئی، رات کو سوتے سے ڈر گیا تو ماں باپ کو بلاتا۔ تو بچہ ہر مرحلے پر ذرا سی تکلیف پر کیا کہتا ہے؟ اس کی زبان پر چڑھا ہوا ہے بابا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح بچہ اپنے باپ کو پکارتا ہے نا، ہر وقت ہر لمحے اس کو ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی تم اللہ کو ہر مرحلے پر ہر لمحے پر پکارا کرو۔ وہ ابا ابا کرتا ہے، تم ربا ربا کیا کرو۔
او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو جس طرح بچہ یاد کرتا ہے، کیوں وہ تو اس وقت بلاتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے، تم ضرورت بلا ضرورت ہر وقت بلاؤ، اس لیے کہ اللہ کی تم کو ہمیشہ ضرورت ہے، چاہے تم کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حج کے موقع پر حاجی جب وہاں جاتا ہے تو مکہ کے مشرکوں کی ایک عادت تھی، وہ آخرت کو تو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے وہ تھوڑی خدا سے کہتے خدایا جہنم سے بچا، جنت دے دے، آخرت کو تصور نہیں تھا۔ اب کیا مانگنی تھی ان کو؟ دنیا مانگنی، تو وہ کہتے تھے خدایا کاروبار چلا دے۔ حج میں بھی بس یہی کہتے تھے کاروبار چلنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہماری پریزیڈنٹ ہی باقی رہنی چاہیے، بس جب بھی کہیں کوئی دعا کا موقع آتا تھا نا تو یہی دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، فمن الناس من یقول، لوگوں میں سے ایک جماعت تو وہ ہے جو یہ دعا کرتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، آخرت کو تو وہ مانتے ہی نہیں، وما له فی الآخرۃ من خلاق، کیونکہ یہ آخرت کو مانتے نہیں لہٰذا آخرت میں ان کا کوئی حصہ۔ ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور ایک جماعت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بہتری عطا، وقنا عذاب النار، اور سب سے بڑی بہتری یہ ہے کہ جہنم سے بچے۔ جہنم سے بچ گئے تو پھر تیسری جگہ ہے ہی نہیں کوئی، دوسری جگہ ہے بس وہ ہے جنت، جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ کی رضا ملے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان والے نہ صرف دنیا مانگتے ہیں، نہ صرف یہ کہنا کہ خدایا دنیا ہی دے دے، بس دنیا ہی دے دے، دنیا دے دے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ خدایا بس مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو تیری ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، دنیا تو جیسی کیسی گزرتی ہے مجھے منظور ہے، خدایا مجھے تو بس آخرت دے دے، یہ پاگلوں کا کام ہے۔ دنیا میں رہتے ہو تو کھانا پینا، ضرورت، صحت، عیال، گھر بار، یہ ضرورتیں ہیں کہ نہیں، یہ کہاں سے پھٹیں گی، یہ تو اللہ ہی دے گا۔ تو انبیاء دنیا بھی مانگتے تھے، آخرت بھی مانگتے تھے۔ ایمان کامل یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ میں دنیا میں ہوں، پہلی تو میری دنیا کی ضرورت پوری کر۔ کیا ضرورت؟ صحت دے، عزت دے، کاروبار دے، بیوی دے، اولاد دے، گھر دے، زمین دے، اس کے حلال دے، یہ ساری چیزیں دے، اور آخرت کے اعمال کی توفیق دے، یہ سب حسن میں تھا۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور جب مر جاؤں تو پھر آخرت کی اچھائیاں دے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، قبر کا مسئلہ حل ہو، جہنم سے بچ جاؤں، حساب و کتاب کی سختی سے بچوں، جنت ملے، پھر یہ سب چیزیں۔ تو دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، اور پھر یہ مانگا کرو وقنا عذاب النار، یا اللہ جہنم سے بچا۔ اس کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ چوتھے پارے میں آ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ فرماتے ہیں کامیابی کے بڑے درجے ہیں، یہ چھوٹا کامیاب، یہ بڑا کامیاب۔ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ اس درجے کا ہے کامیاب کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اس کو الگ سے مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر طواف کے دوران یہ دعا کیا کرتے تھے، اس لیے دوران طواف یہ دعا کرنا سنت ہے، ورنہ کوئی بھی دعا کریں سب جائز ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے عمل کا ان کو بہترین بدلہ ملتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ یہ مت سوچو وہ ہوتے تھی، وہ مسئلہ نہیں ہے، بس قیامت آ گئی، حساب کا وقت اب قریب ہے، پیدا ہوا تو حساب کا وقت شروع ہو گیا نا، کیونکہ اگر 70 سال زندگی اب گھٹنا شروع ہو گیا، جیسے ہماری زندگی اب 50 کے قریب ہو گئے، زیادہ سے زیادہ اگر طبی عمر جی لیے تو 10-20 سال اور، تو حساب قریب آ گیا کہ نہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے غافل مت رہو، وہ حساب کا وقت بہت قریب ہے۔ دوسرا مطلب ہے سریع الحساب کا، کہ قیامت کے دن جب تم پہنچو گے تو حساب لینے میں اللہ کو دیر نہیں لگے گی، کہ اس کی 50 سالہ زندگی کا حساب کیسے لیں، کہ 1 سال کا کسی ادارے کا جو پورا حساب ہوتا ہے نا خرچ کا، وہ آڈٹ کمیٹی کو دیتے ہیں، آڈٹ کمیٹی ہفتہ لگاتی ہے 4 آدمی بیٹھ کر، اس کا دیکھو آمدنی کیا ہے، خرچ کیا ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہوگا ہمارے، ہم تو سیکنڈوں میں حساب لے لیں گے اور تمہارے اعمال کا اچھا برا تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس لیے تم کو ڈرتے رہنا چاہیے، کوئی چیز چھپنے والی نہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور چند دن ہیں حج کے، ان کو اللہ کی یاد میں گزارو، ان میں دنیا نہ کرو، گھومنا پھرنا نہ کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 2 دن میں جلدی واپس آ جائے اس کو بھی گناہ نہیں، جو 2 دن سے زیادہ دیر کر کے آئے اس کو بھی گناہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ وہ مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 10 تاریخ 9 تاریخ کو جاتا ہے عرفہ کے میدان میں حاجی، یہ فرض ہے، اگر وہ چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوتا، دوبارہ کرنا ہے۔ 10 تاریخ کو مینا کے میدان میں آ کر حاجی کنکری مارتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شیطان کو
کنکری مارنا، 10 جس کو ہم کہتے ہیں عید کا دن، اور اس کے بعد وہ آتا ہے خانہ کعبہ کے پاس آ کر طواف کرتا ہے، طواف کے بعد اس کو پھر واپس جانا پڑتا ہے میدان منی میں، اس کو رات وہیں رہنا، اس کو دوسرے دن پھر کیا کرنا ہے، کنکری مارنی ہے 11 تاریخ، تیسرے دن پھر کنکری مارنی ہے 12 تاریخ کو، یہ تو لازمی ہے، یہ واجب ہے۔ تو 10 کو تو رہے گا ہی ہے وہاں، عرفات سے واپس آئے گا مزدلفہ میں، مزدلفہ سے پھر کنکری مارے گا، پھر کہاں آئے گا، حرم شریف۔ اب حرم شریف سے اس کو جانا ہے تو 11 تاریخ اور 12 تاریخ ان 2 دنوں میں اس کو منی میں رہ کر شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ 12 تاریخ کو اگر اس نے کنکری مار دی اور یہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مزدلفہ کے میدان سے نکل کر کہاں آ گیا، خانہ کعبہ، تو کوئی گناہ نہیں، ہو گیا حج اس کا پورا۔ لیکن اگر یہ رک گیا اور سورج غروب ہو گیا اور یہ میدان سے نکلا، اب اس کو نکلنے کی اجازت نہیں، اب اس کو یہ رات یہیں رکنا پڑے گا۔ اب 13 تاریخ کو پھر یہ کنکری مارے گا تیسری مرتبہ شیطان کو، تب آئے گا۔ اسی کو بیان کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں مشرکین مکہ اس پر لڑا کرتے تھے، کچھ کہتے تھے نہیں 13 تاریخ کو رہنا ضروری ہے، جو نہیں رہے گا شیطان کو کنکری مارے گا اس کا حج نہیں ہوگا، کچھ کہتے تھے نہیں 13 تک جو یہاں رہے گا اس کا حج نہیں ہوگا، 12 کو ہی جانا ہے۔ تو فرما دیا ایسا کچھ نہیں، 12 تاریخ کو کنکریاں مار کے واپس آ جاؤ وہ بھی جائز، 13 کو آؤ وہ بھی جائز۔ لمن اتقا، یہ احکام ان کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ تم کو سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ یہ احکام حج تھے، ان کی ساری تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، کیونکہ ان آیتوں میں مسائل ہی بیان کیے گئے، اس لیے میں نے الگ الگ ایک مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کی، ترتیب اس میں ضروری نہیں ہے، جیسا آیت کا حصہ ہے ایسا بیان کر دیا۔ سمجھ میں پورا اس کو آئے گا جس نے وہاں دیکھا ہے، جس کو وہ منظر ذہن میں ہے۔ جن حضرات نے نہیں دیکھا ان کو یہ ساری ترتیب سمجھ میں نہیں آئے گی، سبق بھی یاد نہیں رہے گا، ثواب تو ملے گا، البتہ وہ ایک کام کریں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس وسعت ہوگی ہم عمرہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ حج بھی کریں گے، تاکہ ہم نے جو کچھ سنا یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، شروع سے لے کے اب تک جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ تفصیل سے یہ حج کا مسئلہ ابھی تک آیا ہے، 1.5 صفحے پر 1.5 رکوع میں ابھی تک حج کا ہی مسئلہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا حج ایک ایسی عبادت ہے کہ قرآن پاک کے احکامات میں ہر حکم تھوڑا تھوڑا، جیسے قصاص کا حکم آیا 2 آیتوں میں آ گیا، وصیت کا حکم آیا، ایسے ہی روزے کا حکم آیا وہ 1-2 آیتوں میں آ گیا، لیکن حج کا حکم آیا تو پورے 1.5 رکوع میں آیا۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ حج کریں گے، اور جب تک حج کی توفیق ہوتی تب تک تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کریں گے، اپنے ساتھیوں کا گروپ بنائیں گے اور عمرہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے لیے بھی دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔